ایکشن. السلام علیکم، میں فاروق شاہ. آج مجھے بات کرنی ہے جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے، یہ جو آنکھ مچولی چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جس میں مودی صاحب اپنی ہر درمی سے باز نہیں آ رہے. تو اس سلسلے میں میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا. یہ تاریخ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ 65 کی جنگ ہو، وہ 71 کی وار ہو، وہ کارگل وار ہو، پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہا. پاکستان ہمیشہ پوری طاقت سے سامنے آیا اور مودی صاحب آپ ہی کو بھاگنا پڑا ہے، آپ ہی کو پچھتانا پڑا ہے بعد میں. اور آئی تھنک سو کہ ابھی بھی آپ ہی پچھتا رہے ہیں. آپ نے دخل اندازی کی، آپ کے طیارے پہلے دن آئے، چلیں اس لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، نو پرابلم، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو آپ سے، اور شاید آپ کو کچھ کوشن کے ساتھ اور کسی ایک وجہ کے ساتھ چھوڑ دیا گا. آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کی آرمی بھی سمجھدار ہے، لیکن اگلے دن آپ نے بیوقوفی کی. پہلے دن تو چلو سو ہو گیا، لیکن دوسرے دن ہم نے آپ کو بھاگنے بھی نہیں دیا. آپ کے دونوں طیارے گئے، پھر آپ کا پائلٹ ہم نے پکڑا. اس کو ہم نے رہا کیا اس لیے کہ پیس پروسیس کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. پیس کا، امن کا ایک ماحول ہے، وہ بنا رہے. دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہم لوگ کام کریں. پاکستان گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم امن کے لیے آگے بڑھیں. غریب لوگوں کے لیے کام کیجئے، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کام کیجئے، جنہیں تعلیم کی ضرورت ہے، جنہیں صحت کی ضرورت ہے، جنہیں اچھے گھروں کی ضرورت ہے. ہمیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں، انڈین جو یہ سارا آرمی کر رہی ہے اور انڈین حکومت جو کر رہی ہے، اسپیشلی مودی جو ہر دھرمی بیٹھ ہوئے ہیں، دس از ناٹ گڈ. یہ آپ بہت برا سوچ رہے ہیں. اگر آپ اپنی تھوڑی سی سیٹوں کے لیے اپنے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دونوں ملکوں میں تباہی لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بھی وزیر اعظم نہیں رہیں گے. پھر آپ کو کون اس کرسی پہ بیٹھنے دے گا؟ تو وہ کوئی ایک گولی آپ کے آر پار بھی ہو سکتی ہے. یہ مت سوچیے کہ آپ کو لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور آپ بچ جائیں گے. نہیں، جب وہ اڑ کے آتے ہیں نا گولے، وہ پھر مودی شدی نہیں دیکھتے، وہ سب صاف کر دیتے ہیں، سب اڑ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کا جو سپاہی ہے نا، آپ کا پولیس والا، وہ نوکری کرنے کے لیے آتا ہے، وہ پیسے کے لیے آتا ہے. مسلمان پیسے کے لیے نہیں آتا. جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اپنی زندگی موت اللہ اکبر کے نام پہ گزارتا ہے، اور نعرہ تکبیر لگا کے وہ ٹینکوں کے نیچے گھستا ہے اور سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور آپ کے 100 بھی کھڑے ہوں گے تو ہمارا ایک فوجی کافی ہے. تو بہتر ہے دخل اندازی مت کیجیے، امن کے ساتھ چلیے، امن کی طرف چلیے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے بہتری کر سکیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکیں. میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کی فوج سمجھ گئی ہوگی. پھر آپ کا جو بے لگام اور بے مہار میڈیا ہے، اس کو بھی ذرا نکیل ڈالیں. جو 2-2 ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، صبح کہتے ہیں ہم نے 300 بندہ مار دیا، اور شام کو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. صبح کہتے ہیں ہمارا تو کوئی طیارہ بھی نہیں گیا، شام کو پائلٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو شرم والی بات ہے. تو ایسی میڈیا دنیا دیکھ رہی ہے. آپ اپنے کچن میں بیٹھ کے گپے نہیں مار رہے ہو کہ جو منہ میں آئے گا آپ بک دو گے. ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے کہیے. ہمارے پرائم منسٹر نے پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے، ایک بڑا سٹرونگ جسچر ہے جس کو دنیا مان رہی ہے، دنیا رسپیکٹ کر رہی ہے. عمران خان کی دنیا عمران خان کو مان رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پیس جسچر کے طور پر آپ کے پائلٹ کو چھوڑا. اور آپ کا پائلٹ خود ہماری تعریفیں کر رہا ہے، 2 دن یہاں پہ رہ کے گیا ہے. آپ کے لوگ وہاں پہ رہ کے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو آپ کھانے کی روٹی بھی نہیں دیتے ہو. تو اور کیا کر سکتے ہو تم؟ بچوں کو دینے کے لیے، آرمی کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو لڑنے کے لیے سامان کدھر سے دو گے؟ خیال رکھو اپنا بھی، اور ہمیں بھی آرام سے رہیں.